استنبول کے اس قدیم علاقے میں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے نزدیک واقع اس جگہ پر افطار کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ طالبہ رمیسہ افطار کی تیاریوں میں ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ یہاں ہفتے میں ایک مرتبہ مفت افطار کروایا جاتا ہے اور اس کار خیر کا مقصد عمرہ اور غربا کے درمیان موجود فرق کو مٹانے کی کوشش کرنا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں غربا کو یاد رکھنا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور اپنا پیسہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے۔ ہم اپنی اس کوشش کے ذریعے ان عمرا کو جو مہنگے ہوٹلز میں افطار کرتے ہیں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس افطار میں یخنی، پنیر اور کھجوریں بانٹی جاتی ہیں، جبکہ اس علاقے میں موجود مہنگے ہوٹلوں میں افطار کے نرخ $100 فی کس یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی میں ترکی نے بے مثال معاشی ترقی کی ہے۔ ایسے میں عمرہ کے لیے مہنگی جگہوں پر افطار کرنا ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں مینیجر الکر سونک افطار سے قبل تیاریوں کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے افطار کا اہتمام ایک باغ میں کیا ہے جہاں افطار کرنے کا لطف دوبارہ ہو جاتا ہے۔ ایسی پرتکلف افطار میں حکومتی عہدیدار بھی شرکت کرتے ہیں، مگر عوام کی جانب سے ان کی مذمت کے بعد ترکی کے وزیر اعظم طیب اردوان نے بھی ان افطار پارٹیوں پر تنقید کی ہے۔ ترکی کی حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ غریبوں کی ترجمان جماعت ہے، مگر گزشتہ ایک دہائی میں معاشی استحکام کے باوجود ترکی میں غربت کی شرح 18% پر برقرار ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں دیکھی جا رہی۔ اسی معاشی فرق کو سامنے لانے کے لیے قائم کیے گئے اس کیمپ میں افطار کے وقت کھانا بانٹا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر موجود لوگوں کا مقصد محض کھانا کھانا ہی نہیں، بلکہ یہ ترکی میں عمرہ اور غربا کے درمیان موجود فرق کی مذمت میں ایک طرح کا احتجاج بھی ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا اور دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک افطار پارٹی پر بڑی رقم اڑا دیتے ہیں۔ افطار کا مقصد تمام مسلمانوں کو برابری کا پیغام دینا اور ایک دوسرے کے حالات کو سمجھنا ہے۔ افطار کے بعد رمیسہ اس جگہ کی صفائی کا کام شروع کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس افطار کا مقصد عمرہ اور غربا کے درمیان قائم خلیج کو کم کرنا ہے۔ مسلمان، غیر مسلم، ترک یا کرد، ہر کوئی ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے۔ اس طرح ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں دنیا میں خوشیاں اور انصاف لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ترکی کی حکمران جماعت گزشتہ کچھ برسوں میں وہاں کی معاشی ترقی پر فخر کرتی تو دکھائی دیتی ہے، مگر ترکی میں غربا اور عمرہ کے درمیان بڑھتی خلیج ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈورین جونز کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔